اس نے مجھے اپنی بہن بنایا تھا، کہتا تھا میری کوئی بہن نہیں، پلیز آپ میری بہن بن جاؤ۔ سر اگر دوستی کی بات کرتا تو شاید میں اسے انکار کر دیتی، لیکن اس نے ایک مقدس رشتے کی بات کی تھی، میں انکار نہیں کر پائی۔ پورے 3 مہینے وہ انتہائی نیک انسان بن کر چلا، مجھے مکمل بھروسہ دیا۔ ایک دن کہنے لگا آپی مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، حالانکہ میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا میں اسے انکار کر دوں، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ کا بھائی ہے، اس سے کیسا خطرہ۔ میں نے 2-3 تصویریں سینڈ کر دی، اس نے بہت تعریف کی، عجیب بھی لگا، لیکن پھر جب اس نے یقین دلایا کہ میں نے تصویریں ڈیلیٹ کر دیں، مطمئن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ پھر میں نے میسج کیا بھائی خیریت تو ہے، آپ کا 2-3 دن سے کوئی میسج نہیں آیا۔ وہ آگے سے مجھے خیریت بتانے کی بجائے کہتا عائشہ فرضی نام، مجھے بھائی نہ کہو۔ میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا، آپ نے مجھے بہن بنایا ہے، آپ کو بھائی نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ اس نے غصے سے اپنی بات دہرائی، کہتا عائشہ میں نے آپ کو کہا نہ مجھے بھائی نہ کہو، میں نے کہا ہوا کیا ہے۔ آگے سے کہتا ہونا کیا تھا، جب سے آپ کو دیکھا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں، میرے دل و دماغ پر پوری طرح آپ چھائی ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب بھائی، کہتا پھر سے بھائی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ کہتا سیدھی بات ہے، آپ مجھے پسند ہو، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو پیروں تھلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں آپ کی بہن ہوں۔ آگے سے کہتا شادی سے پہلے سب بہن بھائی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، اگر تو یہ مذاق ہے تو مجھے ایسا گھٹیا مذاق پسند نہیں، اور اگر یہ حقیقت ہے تو میرا نام بھی نہ لینا۔ میں نے آپ کو سچے دل سے اپنا بھائی مانا، اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے ایسا کرنا ہے تو میں کبھی آپ کو بھائی بننے کا بھی موقع نہ دیتی۔ وہ کہتا آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، آپ مجھے بہت محبت ہے، اگر آپ نے میری محبت قبول نہیں کی تو میں آپ کا حشر کروں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میں نے غصے میں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، کمینے انسان جو کرنا ہے کر لو، آج کے بعد مجھ سے رابطہ بھی نہ کرنا۔ اور میں نے اسے بلاک کر دیا۔ ہر جگہ سے 4-5 دن تو میں سکون سے رہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا سر وہ ناقابل بیان ہے، لیکن آپ کو بتاؤں گی تاکہ اور بہنیں بھی خیال کریں کہ یہاں کے بھائی کسی کسائی سے کم نہیں ہوتے۔ سر ہوا یہ کہ اس نے جب کہا تھا میں نے تصویریں ڈیلیٹ کر دیں، تب اس نے تصویریں ڈیلیٹ نہیں کی تھی، بلکہ اپنے پاس سیو کر لی تھی اور مجھے سکرین شاٹ میں دکھایا کہ میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ اب اس نے ان تصویروں کو فوٹو شاپ میں اتنی صفائی سے ایڈٹ کروایا کہ سر میرا اور دھڑ کسی برہنہ عورت کا تھا، لیکن صفائی اتنی تھی کہ گویا یہ میں ہی ہوں۔ اس نے میرے پاس کسی اور نمبر سے وہ 9 تصویریں بھیجی۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، پھر جب غور سے دیکھی تو میری ٹانگوں سے ایک دم جان ہی نکل گئی اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو میں نے اسے کال کر کے غصے سے بولا بھائی یہ سب کیا ہے۔ آگے سے کہتا کیوں تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا بھائی مجھے آپ سے اس حد تک گر جانے کی امید نہیں تھی، آخر یہ سب کیوں کیا۔ آگے سے کہتا زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، یا تو مجھ سے محبت کرو یا پھر تصویریں وائرل کر دوں گا۔ مجھے پھر غصہ آیا، مجھے لگا کہ اگر میں اس کی منتیں کروں گی تو یہ اور سر پر سوار ہوگا۔ میں نے غصے سے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر دو وائرل، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ اس نے اسی وقت کال کاٹی اور مجھے 2 منٹ بعد سکرین شاٹ بھیجا جس میں میری ایک تصویر اپلوڈ کر دی ہوئی تھی فیس بک پر۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے اسے پھر کال کی اور زور سے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، خدا کا واسطہ ہے میری تصویریں ڈیلیٹ کر دو، جو مجھے کہو گے کروں گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا وعدہ کرو۔ میں نے کہا وعدہ کرتی ہوں،
اس نے کال بند کر دی اور اسکرین شاٹ سینڈ کیا اور بولا دیکھو میری جان کر دی ڈیلیٹ۔ میں نے کہا شکریہ، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ کہتا اگر میری بات مانو گی میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ مجبور ہو گئی دن رات اس کی فضول باتیں سنتی۔ ایک دن کہنے لگا میری جان میں نے آپ کو ویڈیو کال پر دیکھنا ہے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا لیکن اس نے پھر سے دھمکی دی کرو کال، ورنہ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا اچھا آپ کرو کال۔ جب وہ سامنے آیا پہلے تو کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کہتا یہ سینے سے اپنا دوپٹہ ہٹاؤ۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آج میری عزت کی خیر نہیں۔ خیر میں نے اللہ کا نام لیا اور غصے میں کال کاٹ دی اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگنے لگی، یا اللہ میری عزت بچا لے اس عزت کے دشمن سے، مجھے نجات دلوا دے۔ یا اللہ میں نے آج تک کبھی تیری حد سے تجاوز نہیں کیا، مولا میری ایک چھوٹی سی بھول کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ سب باتیں بیر کھڑے میرے بھائی نے سن لی۔ چونکہ میرا کمرہ الگ تھا تو اچانک جب بھائی آنے لگا میری رونے کی آواز سن کر رک گیا۔ بیر ہی جب میں نے منہ اوپر کیا بھائی اندر آ گیا، کہتا عائشہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں میری بہن رو رہی ہے اور کون عزت کا دشمن؟ پہلے تو میں نے ان کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر انہوں نے چپ کروایا۔ عائشہ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، مجھے کافی حوصلہ ملا۔ خیر میں نے انہیں ساری بات بتائی، پہلے تو انہیں کافی برا لگا۔ کہتا عائشہ آپ کو تھوڑا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں آیا؟ میں پھر رونے لگی۔ بھائی کہتا اچھا اب رونا بند کرتا ہوں۔ کچھ انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور باہر چلے گئے۔ رات گئے واپس آئے، تب تک سب کو پتہ چل گیا تھا۔ مجھے تسلی کی اب جو ہونا تھا ہو گیا، بھائی نے خود ہی سنبھال لیں گے۔ خیر جب بھائی واپس آیا تو میرے پاس بیٹھ گیا، کہتا عائشہ آج تو میں نے خود ہی بات سنبھال لی ہے، آئندہ ایسی غلطی کرنا تو دور سوچنا بھی نہ۔ میں نے کہا بھائی کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جو بھی کیا ہے آج کے بعد وہ کبھی ایسی حرکت کسی اور کے ساتھ بھی کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ خیر میں چپ ہو گئی۔ بھائی نے موبائل واپس دے دیا اور سمیں نکال لی۔ کہتا سمیں میں نے نکال لی ہیں، کل نیا نمبر لا دوں گا، لیکن میری بہن دوبارہ ایسا کام کبھی نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ اس کہانی میں سبق صرف اتنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، یہاں سگے رشتہ داروں پر بھی عزت کے معاملے میں بھروسہ نہ کریں۔ اس لڑکی کے تو بھائی نے اس کا ساتھ دیا، یہ بچ گئی۔ آپ میں سے بہت سارے ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے عزت پر کبھی رسک